میرے دوستو ایک سیرت وہ ہوتی ہے کہ جس کو میں اپنی زبان سے بیان کروں، ایک سیرت وہ ہے کہ جو کوئی شاعر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں بیان کرے، ایک سیرت وہ ہے کہ جو کوئی خطیب آ کر خطابت کرے، ایک سیرت وہ ہے کہ جو کاتب کتابت کرے، لیکن میرے دوستو ایک سیرت وہ ہے کہ خود رب کائنات اس سیرت کو بیان کرے۔ میرے دوستو معلوم ہوتا ہے کہ اس سیرت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سیرت کے بارے میں خود رب کائنات کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا، ہم نے تیری تعریف کو بلند کر دیا، اے میرے محبوب ہم نے تجھے بلند کر دیا۔ میرے دوستو بات بہت کچھ کہنی تھی، صرف اشارہ دیتا چل رہا ہوں۔ یہاں پر رب نے کہا وَرَفَعْنَا، ہم نے کیا، رب نے یہ نہیں کہا میں نے کیا، بلکہ رب کہہ رہا ہم نے کیا۔ ہم جمع کے لیے آتا ہے، رب جمع نہیں، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کے باوجود اس نے کہا وَرَفَعْنَا، اے پیغمبر ہم نے کیا۔ کیوں میرے دوستو ہم قرآن کریم کی تفاسیر پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے رب یکتا ہونے کے باوجود کچھ جملے اور جمع کے استعمال کرتا ہے، اور وہ تمام تر جملے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن جملوں میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کام کو ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اگر کر سکتی ہے کوئی ذات تو وہ ہماری ذات ہے۔ میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، یعنی کسی اور ذات کے اندر، کسی اور ہستی کے اندر دنیا کا کوئی بھی انسان اٹھ کر کے آ جائے اس جیسا کلام نہیں لا سکتا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء کرام کی موجودگی میں اس گفتگو کو میں نے چھیڑا، لیکن چھوڑ کر کے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پہ آ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، پھر نبی کا تذکرہ کس طرح بلند کیا، نبی کا تذکرہ اس طرح بلند کیا کہ نبی اگر رکوع میں ہیں قرآن بول رہا ہے، نبی سجدے میں ہیں قرآن بول رہا ہے، نبی غار میں ہیں قرآن بول رہا ہے، نبی ہجرت کے لیے جا رہا قرآن بول رہا، نبی کی رب سے ملاقات ہو رہی ہے قرآن بول رہا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بیان کر رہا ہے۔ اسی کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اور میرے دوستو کیسے بلند کیا کہ جو چیز نبی سے مناسبت ہو گئی اس کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ کس انداز سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں نہ جانے کتنی چادریں ہیں کہ جو استعمال کی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کے کمبل ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن لاؤ اس چادر کی مثال جس کو قرآن کریم یا ایھا المزمل سے تعبیر کرتا ہے، لاؤ اس کملی کی مثال کہ جس کو قرآن کریم یا ایھا المدثر سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چادر نبی کے جسم اطہر سے ٹچ ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، پھر کائنات کی کوئی چادر اور کوئی کپڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اشارہ دیتا چل رہا ہوں کہ اگر ایک چادر کو نبی سے مس ہونے پر مقام مل سکتا ہے، ایک کمبل کو مقام مل سکتا ہے، ایک شہر کو اس انداز سے مقام مل سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اس شہر کی قسمیں کھائی جائے، تو میرے دوستو اجازت دو کہ وہ صحابہ کرام کہ جن صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی نسبت ملی، رب نے ان کو کتنا اعلیٰ کیا ہوگا۔ آپ ہی کے علاقے میں بہت سی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں ہوتی ہے، صرف شعر کے اندر جواب دیتا چل رہا ہوں، گفتگو کو چھیڑنے کا موقع نہیں، کہ جہاں کو جی میں آیا بگ دیا کچھ ہوش میں آؤ، جہاں کو جی میں آیا بگ دیا
کچھ ہوش میں آؤ، نہ کھاؤ تم کسی پر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ۔ اور صحابہ کو برا کہہ کر سکون سے جی نہیں سکتے، متوجہ رہیں میری طرف، کہ صحابہ کو برا کہہ کر سکون سے جی نہیں سکتے، اور نبی کے ہاتھ سے تم حوض کوثر پی نہیں سکتے۔ اشارہ دیتا چلوں ایک دوسری بات پر، 1 منٹ میری ابھی باقی ہے، گھڑی پر میری نگاہ ہے، کہ نبی علیہ السلام کا چچا نبی سے دور ہوا تو قرآن کریم کہہ رہا تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کو ہاتھ ٹوٹنے کی بددعا قرآن کریم کے اندر دی جا رہی ہے۔ نبی کا چچا ہے، خاندانی ہے، مال و حسرت والا ہے، تمام چیزیں، لیکن نبی سے دور ہوا، نبی سے بغاوت ہوئی تو قرآن کریم نے اس کو ہاتھ ٹوٹنے کی بددعا دی۔ دوسری طرف اٹھاؤ وہ کالا کلوٹا بلال کہ جو نبی سے واقف نہیں تھا، جب نبی کے قریب آیا تو کتنا اعلیٰ ہوا۔ مختصر کر رہا ہوں کہ نبی جنت میں جاتے ہیں، جبریل ساتھ میں ہیں۔ نبی نے معلوم کیا جبریل کس کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا نبی اللہ، یہ آپ کا غلام بلال حبشی ہے، یہ جب مدینے میں چلتا ہے، یہ جب مکے میں چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آواز جنت میں سناتے ہیں۔ اگر تحریر کر دوں آب زر سے ان کی قربانی، بات ختم کر رہا ہوں دھیان سے سنیں، اگر تحریر کر دوں آب زر سے ان کی قربانی، یقیناً پھر بھی سمجھی جائے گی وہ میری نادانی۔ اگر تحریر کر دوں، میرے والد محترم کے یہ اشعار کہ اگر تحریر کر دوں آب زر سے ان کی قربانی، یقیناً پھر بھی سمجھی جائے گی وہ میری نادانی۔ اور قدم بوسی نہ کیوں فرمائیں جنت ان کی بتلاؤ، قدم بوسی نہ کیوں فرمائیں جنت ان کی بتلاؤ، نبی کی شان و شوکت ہر گھڑی جنہوں نے پہچانی۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھ کر اور نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے اور صحابہ کرام سے آخری دم تک محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت مختصر وقت، بڑی